تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ڈرنا شروع کرتا ہے میں اسے اپنا دوست بناتا ہوں، اور جب اسے دوست بنا لیتا ہوں تو اس کی زبان اس کی نہیں ہوتی، میری ہوا کرتی، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنا رب کا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہی مرد جو اللہ کا دوست ہو، جب وہ بندہ کہتا ہے کہ اے مردے تو زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مر جا تو مر جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان اس کی ہوتی ہے، بظاہر زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنا رب کا ہوتا ہے۔ رب کیا کہتا کہ جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، جب اسے میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ چلتا ہے تو میرے پیارے اگر یہاں سے بسوا سے چلنا شروع کرے گا تو ایک پیر بسوا میں ہوگا، ایک پیر ملک عرب میں نظر آئے گا، یعنی اس بندے کے لیے زمین سمٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چلنا اس بندے کا بظاہر چلنا اس کا ہے لیکن چلنا کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ یہ زبان بولنا اس بندے کا لیکن بظاہر سمجھو گی کہ وہ بندہ بول رہا ہے، وہ بندہ بول رہا ہے لیکن نہیں، اللہ بول رہا ہے۔ اگر کہہ رہا زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا۔ غوث اعظم کو جانتے ہو؟ نام سے واقف ہے نا؟ 11ویں والے پیر، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 11ویں شریف مناتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی کوئی مسلمان مناتا ہو؟ 11ویں شریف کے نام سے ایک پیر مشہور ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے نبیوں میں مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، سبحان اللہ، جیسے نبیوں میں مرتبہ ہمارے نبی کا ہے ایسے ہی ولیوں میں مرتبہ غوث اعظم کا، ویسے ہی ولیوں میں مرتبہ غوث اعظم کا۔ وہ غوث اعظم کہ جسے زندہ کہتے ہیں مردے کو تو وہ زندہ ہو جائے، اور جو زندہ ہو مذاق اڑانا چاہے تو اگر اسے کہہ دے کہ مر جائے تو مر جاتا۔ صرف غوث اعظم نے، ان کے صدقے میں جتنے ولی بنے وہ سب بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کا قرب مل گیا، اللہ سے اتنی محبت تھی اور اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ تقوی والے متقی پرہیزگار بندے تھے، اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ اکبر، وہ اللہ کے خوف سے لرزا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، اللہ کی عبادت راتوں رات کیا کرتے تھے۔ اور جو بندہ 5 وقتہ نماز پڑھے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کا عادی ہو اور پھر اس کے بعد میں وہ بندہ راتوں میں اللہ کو اکبر و نفلی عبادتیں کر رہا ہو، راتوں کو جاگ کر کے نفلی نمازیں پڑھتا ہو، اللہ رب قدیر کہتا ہے جب بندہ 5 وقتہ نماز سے فارغ ہو کر کے، جب علیحدہ ہو کر کے، جب مجھے راضی کرنے کے لیے جب نفلی عبادت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا قریب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ اب وہ میرے قریب ہے، میرا دوست ہے، قریب ہے میرا دوست۔ غوث اعظم ملک عرب میں گئے حج کرنے کے لیے، کعبہ شریف کے پاس جب پہنچے تو کعبے کا گلاب پکڑ کر کے رو رہے تھے۔ آج کل کے پیر دیکھتے ہو میرے پیارے، مرید ہونا تو سوچ سمجھ کے مرید ہونا، کیونکہ آج کل کے پیر بھی ڈھونگی چل رہے ہیں، ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ اگر بیعت کرتے ہیں کسی مسلمان کو، جب بیعت کرتے ہیں مرید بناتے ہیں اپنا، تو غوث اعظم کا وسیلہ دیتے تو ہیں، لیکن جب عورتوں کی باری آتی ہے تو وہ بھی عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے اس کے بعد میں بیعت کرتے ہیں۔ ایسا پیر نہیں ہوتا۔
ایسا پیر نہیں ہوتا. پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو اور نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتا، سنت کا محافظ ہو، سنت کا پابند ہو. اور پھر جب وہ مرید کرے تو جو آدمی ہیں انہیں ہاتھ میں رکھ کر کیا مرید کریں، اور جو عورتیں ہیں ان کو ایک رومال دے کر کے پھر اس کے بعد میں کہیں کہ اس طریقے سے آپ رومال کو پکڑو تاکہ میں تمہیں بیعت کروں، میں تمہیں مریدہ بناؤں، تم مرید ہو جاؤ. یہ پیر. اور پھر اس کے بعد میں اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ کر کے بلکہ یوں ہی جو بندہ بتا دے کہ ہاں تو فلاں جگہ سے آئی ہے اور تیری یہ امراض ہے، اللہ تجھے اس سے نجات عطا کرے، جب وہ بندہ کہے اور وہ چلی جائے تو اس امراض سے اسے نجات مل جائے، وہ اللہ کا ولی ہوا کرے. وہی پیر ہے آج کل. ورنہ ایسے تو بہت سارے ہیں جو 10 انگوٹھیاں پہن کر کے گھومتے، پیروں میں چھالے پہن کر کے گھومتے. وہ چھلے ایسے چھلے پہن کے گھومتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے. لیکن غوث اعظم کی بات دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں جو پیرانے پیر ہیں، غلاف کو پکڑے ہوئے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ رب قدیر میرے گناہوں کو بخش دے، میں بڑا سیاکار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے. غوث اعظم جو ولیوں کے ولی، جن کا قدم، جن کے قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، وہ ولی کعبے کا غلاف پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، اے رب قدیر گنہگار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، میرے مولا تو مجھے بخش دے، میں اتنا کم ظرف بندہ ہوں کہ مولا میں بخشش کے قابل نہیں، لیکن میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں میری بخشش عطا کر دے. اللہ. جب یہ التجائے لوگ سننے لگے جو حاجی حج کرنے گئے تھے، طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا، تو جب ان بندوں نے سنا تو وہ اپنے طواف کو روک دیتے اور دعائیں اس بندے کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی غوث اعظم کے لیے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ اللہ رب قدیر لگتا ہے بہت گنہگار بندہ، مولا ان کے گناہوں کو بخش دے. سارے کے سارے مل کے دعا کرنے لگے. اللہ اکبر. غوث اعظم نے گلاب کو چھوڑا، چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈھانپ لی اور آگے جیسے بڑھے تو ایک بندے نے کہا کہ آپ کون ہیں، ذرا چہرہ تو دکھا دے تاکہ مجھے تو پتا چل جائے یہ گنہگار بندہ کون ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم نے اپنے چہرے سے جیسے ہی پردے کو ہٹایا، وہ بندہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. جب غشی کی حالت سے اٹھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا جسے تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے، یہ وہی بندہ ہے جس کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جسے لوگ غوث اعظم کے نام سے جانا کرتے ہیں. اللہ اللہ. یہ وہی بندہ ہے جسے لوگ غوث اعظم کے نام سے، جسے 11ویں والے پیر کے نام سے جانا کرتے ہیں. یہ وہی غوث اعظم ہے. جب اتنا سنا تو کہا یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اور اتنے زیادہ ان کا اللہ رب قدیر نے انہیں اتنا قرب عطا کیا ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ نہ جا سکے وہاں غوث اعظم پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں غوث اعظم پہنچ جاتے ہیں. وہ غوث اعظم، سوچو یہ پیرانے پیر کا عالم ہے، اور آج کل کے پیر کا عالم کیا ہے. میرے پیارے نسبت رکھو غوث اعظم سے، محبت کرو خواجہ غریب نواز سے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. میں اس آیت کے تحت یہ شعر پڑھ رہا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یعنی ہم نے اگر کسی کو جانا ہے تو نبی، پہچانا ہے تو رب کو. ہم نے غیر یعنی دنیا والوں سے نسبت نہیں رکھی. ہم نے اگر نسبت رکھی ہے تو نبی سے رکھی. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. جب میں دنیا سے جاؤں گا تو انشاءاللہ مسلمان ہو کے ہی مروں گا. سبحان اللہ.
جن کا ذکر اعلیٰ حضرت ہم کہا کرتے ہیں، ان کے لبوں پہ نبی 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 تھا، اس لیے ہم ان کا ذکر نبی کی محفلوں میں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ نبی سے زیادہ انہیں مانتے، نہیں، وہ تو عاشق رسول ہیں، انہوں نے تو ہمیں نبی سے محبت کرنا سکھایا۔ جو یہ کہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، جو یہ کہے وہ نبی سے بڑھ کر نہیں کہہ رہا، وہ نبی کے لیے کہہ رہا، اور ہم اسی سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ نبی سے محبت کر رہا۔ اگر جو نبی کا غدار ہوگا تو ہمارا بھی وہ غدار ہے، نبی کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے، اور نبی کا محبوب ہے تو ہمارا بھی محبوب ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میرے پیارے، اگر مسلمان ہو تو تھوڑا اپنے گلے بان میں جھانک کر کے دیکھو کہ واقعی میں کیا ہم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر ہماری نمازیں کہاں ہیں، ہمارے روزے کہاں ہیں، ہمارے چہرے جو یوں ہی سوکھے پڑے ہیں ان کی داڑیاں کہاں ہیں؟ نورانی بنانے کے لیے یہ بال جو اگتے ہیں لوگ اسے صاف کر دیتے اور بتاتے کہ ہم مرد ہیں نا، تم مرد نہیں، داڑھی تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تم مرد ہو، لیکن تم اسے صاف کر کے بتاتے ہو نہیں میں نہ مرد ہوں، مرد نہیں۔ میرے پیارے، یہ نورانی، جب یہ نور تمہارے چہرے پہ ہوگا تو فرشتے ملائکہ جب مرو گے نا تو فرشتے دیکھ کر کے پہچانیں گے اور کہیں گے یہ عاشق رسول ہے، اس لیے کہ نبیوں کی سنت کو چہرے پہ سجا کے رکھا۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا، تاکہ فرشتے دیکھیں تو پہچان لیں کہ ہاں نبی کا غلام ہے، اس لیے کہ نبی سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ عاشق رسول ہے۔ اپنے چہرے کو یوں ہی بگاڑو نہیں بلکہ چہرے کو سجاؤ تاکہ فرشتے بھی تمہارے ایمان کی گواہی دیں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، عرض کر دوں، اس کے بعد میں اختتام کریں، ختم کریں، تھوڑا غور کر لیں۔